الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد اللهم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صل علی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم۔ سورہ مبارکہ التکاثر کی 8ویں آیت، جسے ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے تلاوت کیا۔ اللہ اپنے اس کلام میں اعلان کر رہا ہے کہ پھر بالتحقیق بالضرور سوال کیا جائے گا اس قیامت کے دن ایک بڑی نعمت کے بارے میں۔ اللہ قیامت میں نعمت عظمیٰ نعیم کے بارے میں سوال کرے گا۔ عزیزان گرامی، ایک لفظ نعمت کا استعمال ہوتا ہے، ایک لفظ منعم کا استعمال ہوتا ہے، ایک نعمت دہندہ ہوتا ہے اور ایک نعمت گیرندہ ہوتا ہے، ایک نعمت لینے والا ہوتا ہے اور ایک نعمت دینے والا ہوتا ہے، اور ایک نعمت ہوتی ہے یعنی دینے والا کچھ دے رہا ہے، وہ جو کچھ دیا جا رہا ہے اسے اس باب میں نعمت کہا گیا ہے۔ دینے والا کون ہے، لینے والا کون ہے، اور کیا دیا گیا ہے، یہ بھی ذہن عالی میں ہے کہ جب تک نعمت کا احساس نہ ہو کہ یہ نعمت ہے اور اس کی کیفیت اور حیثیت کا پتہ نہ ہو، اس وقت تک اس کی قدر بھی نہیں ہوتی۔ میرے ہاتھ پیر سالم ہیں، اس وقت تک مجھے ان کی قدر کا اندازہ نہیں ہوتا جب تک میں کسی اپاہج کو نہ دیکھ لوں۔ میری آنکھیں موجود ہیں، مجھے نظر آتا ہے، میں سنتا ہوں، میں بولتا ہوں، یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس وقت تک قابل قدر شمار نہیں ہوتی جب تک کہ میں ان لوگوں کو نہ دیکھ لوں کہ جو ان سے فاقد ہیں، ان سے محروم ہیں۔ نابینا کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے، بیماروں کو دیکھ کر شفا کا اندازہ ہوتا ہے، صحت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں بغیر کسی عوض کے دی ہیں۔ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ یہ بدنی ظاہری نعمتوں کا تمہارے نزدیک کیا مقام ہے، کیا معیار ہے، کیا قیمت ہے ان کی، تو شاید ہم لاکھوں کروڑوں روپے دے کر بھی اپنی آنکھ دینے کو تیار نہ ہوں، شاید ہم بھاری قیمت دینے کے بعد بھی اپنا ہاتھ دینے کو تیار نہ ہوں۔ ہاں، ممکن ہے دینے کو تیار بھی ہو جائیں کسی چیز کے عوض، مگر وہ یقیناً اس سے بڑی نعمت ہونی چاہیے۔ اگر اس کے بدلے میں ہمیں ملنے والی چیز اس سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے تو شاید ہم ان چیزوں کو دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ ایک ایک نعمت جسے قرآن نے، اللہ نے اپنے کلام میں پکار کر ہمیں کہا، ان تعدوا نعمت اللہ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو گے، لا تحصوها، تو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔
اپنے ظاہری بدن اور اپنے اس ایک بالش کے چہرے کو اگر ہم آئینے میں جا کر دیکھیں تو اس چہرے پر اللہ نے جو نعمتیں رکھی ہیں وہ اتنی بے بہا ہیں، جن کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ بے بہا یعنی بہا کہتے ہیں فارسی میں قیمت کو، اس کی کیا بہا، بھاؤ بھی ہمارے یہاں اردو میں بولا جاتا تھا، فارسی میں بہا، بے بہا یعنی ان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، ان کا کوئی عوض ہی نہیں ہے۔ اور جتنا نعمت کی قدر روشن ہوتی چلی جائے گی، میں نے آپ کو اس جملے کے لیے اب تک زحمت دی ہے، اب تک جو میں نے آپ کو زحمت دی ہے وہ اس ایک جملے کے لیے ہے، جتنی نعمت کی قدر روشن ہوتی چلی جائے گی اتنا منعم کا شکریہ شدید ہوتا چلا جائے گا۔ میں اپنے پاس موجود نعمتوں کو جب سمجھ لوں کہ یہ ہے کیا، ان کی قیمت کیا ہے، ان کی حیثیت کیا ہے، اور اگر میرے نزدیک وہ روشن ہو جائیں کہ ان کی قیمت اور ان کی حیثیت کیا ہے، تو پھر دینے والا اتنا ہی میرے نزدیک معتبر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ دی کس نے ہے بھائی؟ اور جس نے دی ہے وہ ایک لمحے میں واپس بھی لے لیتا ہے۔ وہ دے کر معاذ اللہ بعض نشست، وہ دے کر معاذ اللہ بے اختیار نہیں ہو گیا، وہ دینے کے بعد معاذ اللہ مجبور نہیں ہو گیا، وہ دینے والا، وہ منعم مطلق، وہ ذات کردگار، وہ ذات اقدس الہ، وہ دینے کے بعد مجبور نہیں ہوا ہے کہ واپس نہیں لے سکتا، وہ لینا بھی خوب جانتا ہے۔ اور جب وہ ایک لمحے میں، ایک جنبش قلم پر، ایک ارادہ تقدیر کے اوپر جب وہ ہماری ساری جان لے لیتا ہے تو آنکھیں بھی ساتھ چلی جاتی ہیں، ہاتھ بھی چلے جاتے ہیں، پیر بھی چلے جاتے ہیں، کوئی چیز باقی نہیں رہتی۔ وہ چیزیں جو اس نے ہمیں بغیر مانگے دی تھیں، وہ چیزیں جو اس نے ہمیں بغیر کسی عوض کے دیا تھا، ان سب چیزوں کو وہ ایک لمحے میں واپس بھی لے لیتا ہے۔ لہذا جیسے جیسے میں اپنے پاس موجود نعمتوں پر غور کرتا چل جاؤں گا، ایسے ایسے منعم کا شکریہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اب ذرا گنیے، نعمتوں کو گنیے۔ ہم تو پہلے اقرار کر چکے ہیں کہ ہم تو گن ہی نہیں سکتے، ہمیں تو پہلے سمجھا دیا گیا ہے کہ تم گن نہیں سکتے۔ ہم جس جانب نگاہ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں وہاں اس کی ایک نعمت نظر آ رہی ہے، ہم جس بات کو سوچ رہے ہیں اس کی ایک نعمت نظر آ رہی ہے۔ ذرہ ذرہ اللہ کی نعمت ہے۔ بس جب اللہ کی نعمتوں کی تعداد اتنی ہے تو ہم شمار جب نہیں کر سکتے تو پھر شکریہ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ ہاں، بس ہمیں اتنا کہا گیا ہے کہ تم منعم کا شکریہ ادا کرو اور اپنی حاضری اپنے رب کی بارگاہ میں بر وقت رکھو۔ ہم تمہاری جانب سے نعمتوں کے بدلے میں برابر کا شکریہ نہیں چاہتے، ہم تمہارا خلوص نیت چاہتے ہیں۔ اگر ہم نے انگنت تمہیں نعمتیں دی ہیں تو انگنت سجدے تو تم کر نہیں سکتے۔ اگر ہم نے انگنت تمہیں نعمتیں دی ہیں تو اس کے بدلے میں اتنا ہی تو تم ہماری بارگاہ میں حاضریاں نہیں دے سکتے۔ لہذا شکریہ ادا کرنے والا جتنا خلوص بڑھاتا چلا جائے گا اس کا شکریہ اتنا ہی وزنی ہوتا چلا جائے گا۔ کون سی نماز پڑھ رہے ہو؟ واجب نماز پڑھ رہے ہو یا مستحب نماز پڑھ رہے ہو؟ جہاں مکان کو دخالت ہے، جہاں زمان کو دخالت ہے، وہاں حسن فعلی کو بھی دخالت۔ فعل کون سا ہے؟ کون سی نماز ہے؟ عزیزو، جہاں زمان کو دخالت ہے، مکان کو دخالت ہے، حسن فعلی کو دخالت ہے، وہاں حسن فاعلی کو بھی دخالت ہے۔ کون پڑھ رہا ہے؟ یہ 2 رکعت نماز کون پڑھ رہا ہے؟ اب یہ جیسے جیسے یہ پڑھنے والا عظیم ہوگا ایسے ایسے اس نماز کا مقام بھی منفرد ہوتا چلا جائے گا۔ اب وہ کیسا زمان تھا، وہ کیسا مکان تھا، وہ کیسا حسن فاعلی تھا، وہ کیسا حسن فاعلی تھا، وہ کیسا حسن فعلی تھا کہ ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہو گئی ہے۔ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ علی کی ایک ضربت جو یوم خندق علی ابن ابی طالب نے ایک ضرب ماری تھی، ایک ضرب، وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ بات علی کے سجدے کی نہیں ہو رہی، بات علی کی ضربت کی ہو رہی ہے۔ جس کی ضربت عبادتوں پر غالب ہو اس کی عبادت عبادتوں کے ساتھ کیا مقایسہ کی جائے؟ نعمت دینے والا اللہ، نعمتوں کی تعداد انگنت، ہم شمار نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے ہمیں آسانی فراہم کر دی کہ تم صرف ایک نعمت کا شکریہ ادا کرتے رہو،
باقی ساری نعمتوں کا شکریہ میں خود قبول کر لوں گا۔ میں لفظ اور بدلوں، اگر تم سالم ہاتھوں کا شکریہ ادا کرو اور اس بڑی نعمت کا شکریہ ادا نہ کرو تو میں قبول نہیں کروں گا۔ اگر تم سالم آنکھوں کا شکریہ ادا کرو اور اس بڑی نعمت کا شکریہ ادا نہ کرو تو میں اس نعمت کو قبول نہیں کروں گا۔ اگر تم اپنے سالم وجود کا، سالم فضا کا، آب و ہوا کا، مادی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو، اس نعمت عظمیٰ کا شکریہ ادا نہ کرو تو میں ان شکریوں کو قبول نہیں کروں گا، میں ان شکریوں کو قبول نہیں کروں گا۔ اپنے اس بیان کو اگر میں حدیث سے مستند کر دوں، نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص، توجہ چاہوں گا، اگر کوئی شخص صفا و مروہ کے درمیان حالت روزہ میں سعی کرتا ہوا ایک پہاڑ سونا صدقہ دینے کے بعد راہ خدا میں مظلوماً مار دیا جائے اور اس کے دل میں علی کی محبت نہ ہو تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ تو بس ایک نعمت کا شکریہ ادا کرتے رہو، ایک نعمت کو یاد رکھو تو گویا تم نے ساری نعمتوں کا شکریہ ادا کر دیا۔ وہ نعمت جسے نعیم کہہ کر اللہ نے یاد کیا ہے، دینے والا اللہ، نعمت ولایت علی، لینے والے ہر وہ شخص کے جس کے اندر حمل کرنے کا، تحمل کرنے کا، برداشت کرنے کا مقام اور اہلیت اور صلاحیت ہو۔ یہ ولایت علی، اس کو حمل کرنا، اس کو برداشت کرنا جو پہاڑوں نے برداشت نہیں کی، جو زمینوں نے برداشت نہیں کی، اور پھر انسان کانا ظلوما جہولا، اس انسان نے لے لیا کہ میں اٹھاؤں گا اس بار کو، پہاڑوں نے ابا کر دیا، زمینوں نے ابا کر دیا کہ ہم نہیں لے سکتے، ہم اس وزن کو نہیں اٹھا سکتے، مگر انسان نے کہا کہ یحملھا، میں اسے اٹھا لوں گا۔ اور پھر یہ کانا ظلوما جہولا، یہ انسان جس نے اس بار کو اٹھانے کا وعدہ کر لیا تھا، یہ ظالم بھی ہے، یہ جاہل بھی ہے۔ ظالم کسی اور کے اوپر نہیں ہے، ظالم اپنے اوپر ہے، اور جاہل اس بات سے ہے کہ جس نے ذمہ داری لے لی تھی وہ ذمہ داری اتنی آسان نہیں ہے جتنا اس نے قبول کر لیا ہے۔ ہاں، اب انہی انسانوں میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو اسے اٹھا لیں گے، اکثریت اسے برداشت نہیں کر پائیں گے۔ بھائی یہ تو قرآن ہے، جو پہاڑوں پر اتارا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، میں ولایت علی کی بات کر رہا ہوں۔ اور ولایت کا دوسرا عنوان حاکمیت۔ پیغمبر اکرم نے جو میدان غدیر میں مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا تھا، وہ علی کی محبت کا اعلان تھا یا حاکمیت کا اعلان تھا؟ بھائی محبت کے تو اعلان کی ضرورت ہی نہیں تھی، محبت کے اعلان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی مکرم علی سے محبت کرتے ہیں، علی نبی سے محبت کرتے ہیں، صحابہ کرام علی سے محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت کسی کو، اچھا آج کے بعد علی سے محبت کرنا، یہ تو محبت پہلے سے ہے یا رسول اللہ۔ یہ حاکمیت علی ابن ابی طالب کا اعلان تھا۔ اور عزیزان گرامی، یہ جو محبت کے باب میں کچھ دیر ٹھہرنا چاہوں گا کہ محبت یوں ہی نہیں ہو جاتی، محبت اقدار کی بنیاد پر ہوتی ہے، تہذیب کی بنیاد پر ہوتی ہے، اصولوں پر کار بند رہنے کی بنیاد پر ہوتی ہے، بات کا، اپنے قول کا دھنی، اپنے اصولوں کا پابند، انسانی تہذیب کا مروج، خود کو پریشانی میں مبتلا کر کے دوسروں کو آسانیوں میں منتقل کر دینے کا پابند، اصول اور قانون پر عمل پیرا، ناداری میں لوگوں کو دینے والا، پریشانی میں دوسروں کو خوش رکھنے والا، نہیں ہے تب بھی دے دے، شجاعت اور بہادری بازو کے زور پر اور تلوار کی کاٹ پہ اظہار نہ ہو بلکہ اعصاب کی مضبوطی سے شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کرنے والا، کہ اگر ہاتھ سے تلوار ٹوٹ کر گر بھی جائے تو میدان سے جانے کا نہ سوچے بلکہ اپنے اعصاب کی مضبوطی پر میدان میں ڈٹا رہے، اور اس کا نہتہ کھڑا ہو کر میدان میں ڈٹنا جمنا دشمن کو پسپا کرتا ہوا نظر آئے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے تب بھی یہ میدان چھوڑ کر نہیں جا رہا۔ جنگ احد میں عزیزان گرامی 16 زخم آئے ہیں مولا کائنات کو۔ یہ واحد جنگ ہے جس میں مولا کے بدن مبارک پر ضربیں لگی ہیں اور زخم لگے ہیں، مگر علی بن ابی طالب میدان چھوڑ کر نہیں گئے، اور میدان
میں جب کبھی مولا پہ جنگ سخت ہوتی تھی تو فرماتے ہیں کہ میں کچھ دیر کے لیے نبی کے قریب جا کر ہمت لے کر آتا تھا. اللہ اکبر. میں سرکار کی پناہ میں چلا جاتا تھا. مولا علی کا جملہ, میں سرکار کی پناہ میں چلا جاتا تھا اور نبی کی پناہ میں جا کر ایک حوصلہ لے کر آتا تھا اور پھر میدان میں اتر جاتا تھا. کتنے لوگ رہ گئے تھے؟ مجموعی طور پر 17 افراد رہ گئے تھے. مولا علی ان میں ایک ہیں, اور وہ افراد بھی علی بن ابی طالب کے حوصلے کی بنیاد پر. علی ہیں تو ہم بھی ہیں. اور جس انداز سے آپ نے جنگ لڑی اور بار بار آوازیں دیتے رہے پیغمبر اکرم میرے علی اس طرف سے آؤ, یہ واحد جنگ ہے جو نبی مکرم کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں. یعنی دشمن اتنا قریب آ گیا, سرکار پر ہاتھ اٹھا دیا, سرکار کی بے ادبی کی اور سرکار کو زخمی کیا. اور اس کے بعد جب جنگ تمام ہوئی اور علی نے اس میدان کو سر کیا تو مولا نبی نے یہی سوال کیا تھا نا, یا علی جب سب چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں گئے؟ تو بڑا تاریخی, بڑا حسین جملہ مولا علی کا, ایک قانون ساز جملہ ہے مولا علی کا. فرماتے ہیں افروا بعد الایمان اکفروا بعد الایمان, میں ایمان کے بعد گریز کر جاتا, میں ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا. دونوں عبارتیں ہیں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل جی. میں ایمان کے بعد گریز اختیار کر جاتا, میں ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیتا. یا رسول اللہ آپ وہاں موجود تھے, میں کہاں چلا جاتا, میں آپ کو چھوڑ کر کہاں چلا جاتا. اور یہ وہی جنگ ہے کہ جس جنگ کے اندر پیغمبر اکرم نے پہلی مرتبہ یہ قول علی کی شان میں ارشاد فرمایا. جب جبریل نے کہا نا یا رسول اللہ دیکھیں علی کیسے لڑ رہے ہیں, فرمایا کیسے نہ لڑے, وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. عزیزان گرامی, محبت کے کچھ اسباب ہوتے ہیں. کوئی اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے اندر کمال دیکھ کر محبت کرتا ہے. یہ جو محبت ہوتی ہے نا کسی سے, یہ بغیر سبب کے نہیں ہوتی. اور پھر مولا کائنات کی باب محبت میں تو میں یہ کہوں کہ خود سرکار چاہتے ہیں کہ علی سے محبت ہو. ایک ایک لمحے کی سنتیں یاد ہیں کہ سرکار یہ فعل انجام دیتے تھے, سرکار ایسے چلتے تھے, سرکار ایسے بیٹھتے تھے, سرکار ایسے جاتے تھے, سرکار ایسے آتے تھے, سرکار ایسے کھاتے تھے. سرکار کا ایک ایک لمحہ محفوظ کر لیا گیا ہے. یہی سنتیں ہیں. تو یہ بھی تو کوئی بتائے کہ سنت مصطفیٰ میں سب سے غالب سنت محبت علی ہے. جنگ جب یمن کے اوپر حملہ ہوا اور یمن کی فتح کے لیے مولا کائنات یمن کو فتح کر کے آئے مولا, جو جب جنگ یمن کو فتح کیا آپ نے تو حضرت مالک اشتر انہی لوگوں میں سے ہیں جو اس وقت میں مولا کے لشکر میں شامل ہوئے. اس وقت کم سن تھے. تو جب تشریف لے گئے تو نبی مکرم نے اللہ کی بارگاہ میں جو تکرار کے ساتھ دعا کی ہے, جب تک علی آ نہ گئے, تکرار کے ساتھ ایک دعا کی, اللہم لا تمتنی حتی نراہ, یا اللہ مجھے موت نہ آ جائے جب تک میں علی کو دیکھ نہ لوں. یا اللہ مجھے اس دنیا سے نہ اٹھانا, میں علی کو دیکھے بغیر اس دنیا سے جانا نہیں چاہتا. احادیث سے مستفاد ہے کہ جب سرکار کی خدمت میں مولا کائنات تشریف فرما ہوتے تھے تو ہر دفعہ آنے پر, آپ نے یہ تو سنا, ہم نے یہ بہت پڑھا کہ سیدہ کے آنے پر مولا کائنات سیدہ کے آنے پر نبی مکرم کھڑے ہو جاتے تھے جی, قام الیہا بڑھ کر استقبال کرتے تھے, قبل یدیہا ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے, واجلس فی مجلس اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے. لیکن یہ بھی سنیں میرے کم سن اور ہم سن ساتھی کہ مولا کائنات کی ہر بار آمد پر کچھ دیر پہلے مل کر گئے تھے, پھر علی دوبارہ پلٹ کر آئے, رویہ بدلتا نہیں تھا نبی کا. جی ابھی تو ملے تھے, ابھی تو ملاقات ہوئی تھی. آپ وہیں اگر اپنے حجرے میں کسی سے ملاقات کریں اور پھر مجمع میں آ جائیں تو ہمارا مجمع میں ایک دوسرے سے ملنا ایک جیسا نہیں ہوگا, کیونکہ ابھی تو ملے ہوئے تھے, ابھی تو ملے تھے, ابھی تو ملاقات ہوئی تھی. لیکن حدیث سے مستفاد ہے کہ ہر مرتبہ علی کے آنے پر, چاہے کچھ دیر پہلے علی مل کر گئے ہوں, ہر مرتبہ علی کے آنے پہ نبی کھڑے ہو جاتے تھے اور باقاعدہ بغل گیر ہو کر سینے سے لگاتے تھے.
روایات سے مستفاد ہے کہ جب مولا کائنات تشریف فرما ہوتے تھے سرکار کی خدمت میں، نبی علی کو دیکھ کر کھڑے ہوتے تھے، انہیں اپنے گلے سے لگاتے تھے۔ اگر ازواج مطہرات وہاں تشریف فرما ہوتی تھیں تو وہ اٹھ کر چلی جاتی تھیں کہ اب علی اور نبی کی خلوت کا موقع ہے۔ حتیٰ بعض روایات میں تو ایسا ہے کہ حسنین بھی اگر تشریف فرما ہوتے تھے تو وہ اٹھ کر چلے جاتے تھے کہ یہ نانا اور بابا کی گفتگو کا موقع ہے۔ پیغمبر اکرم نے مولا علی سے گفتگو کے درمیان فرمایا، یا علی، میں نے اللہ سے ایک ہی حاجت مانگی تھی، وہ اللہ نے میری پوری کر دی، اور میں نے اللہ سے حاجت یہ مانگی تھی کہ کوئی دن میرا بغیر علی کے نہ گزرے، اور اس نے میری حاجت کو، میری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ جی، جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف فرما ہوئے تو ہر ایک صحابی کو دوسرے ایسے ہی صحابی کا بھائی بنایا، ہر صحابی کو ویسے ہی صحابی کا بھائی بنایا، توجہ ہے حضرت، اور یہاں تک کہ سب کو سب کا بھائی بنا دیا، مگر مولا کائنات اکیلے رہ گئے۔ اور جب اعلان مکمل ہونے کا ہوا اور مجمع سارا منتخب ہو گیا کہ کون کس کا بھائی ہے، تو مولا کائنات کی زبان مبارک پر، لبہائے مبارک پر جملہ آتے آتے نبی نے روک دیا۔ حدیث سنیے نبی کی، ما اخرتک یا علی الا لنفسی، میں نے تمہیں سب سے آخر میں رکھا ہی اس لیے کہ تم میرے بھائی ہو، یا علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ عزیزان گرامی، انسان کے رہنمائی کے لیے فضیلت کے 4 عناوین ہیں۔ اگر یہ 4 عنوان کسی شخصیت میں پائے جاتے ہیں تو وہ بافضیلت ہے دوسری شخصیات سے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مولا کائنات بعد از نبی سب سے افضل ہے، اور اس عقیدے پر زور سے بولنا دلیل نہیں کہلائے گی، بلکہ اس عقیدے پہ دلیل لانا دلیل ہوگی۔ دلیل کیا ہے کہ مولا کائنات تمام مخلوق الہی، تمام انسانوں سے، تمام شخصیات سے، تمام افضل مخلوقات سے، اشرف مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل ہیں بعد از مصطفیٰ، سرکار کے بعد۔ اور سرکار کے بعد بھی ہم اس لیے کہتے ہیں کہ خود مولا کائنات نے کہا ہے، خود نبی نے کہا ہے، عقیدہ ختم نبوت ہمارا روشن ہے، تمام تر کمالات اور فضائل میں مشترک ہیں، مگر لا نبی آبادی، یا علی میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ تو یہ کیا دلائل ہیں ہمارے پاس کہ ہم افضل قرار دیتے ہیں یا افضل عقیدہ رکھتے ہیں کہ مولا افضل ہے؟ سب سے پہلی عنوان فضیلت، سب سے پہلی فضیلت علم علی، علم علی۔ دیکھیے حضرت آدم کیوں مسجود ملائکہ قرار پائے؟ علم کی بنیاد پر۔ دو میں مقایسہ ہو رہا تھا، فرشتوں میں اور حضرت آدم میں مقایسہ ہو رہا تھا، کیوں حضرت آدم کو افضل قرار دے دیا گیا؟ افضلیت حضرت آدم کی دلیل ہی علم آدم ہے۔ حضرت آدم عالم ہیں ان سے زیادہ، اس لیے ان سے افضل ہیں۔ تو جو عالم زیادہ ہوگا وہ افضل بھی زیادہ ہوگا۔ قرآن مجید سورہ مبارکہ زمر کی آیت، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ طے ہے، استفہام انکاری ہے، یہ طے ہے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہیں، یعنی افضل ہے جاننے والا، نہ جاننے والے سے جاننے والا افضل ہے۔ علم علی، اور کوئی اس بات کا انکاری نہیں ہے کہ اعلمکم علی، اقداکم علی، افقہکم علی، یہ سرکار دو جہاں کے فرامین ہیں۔ علی تم سب سے زیادہ عالم ہے، علی تم سب سے زیادہ بڑا قاضی ہے، تمہارے درمیان سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا ہے، علی تم سب سے زیادہ فقیہ ہے، تم سب سے زیادہ سمجھنے والا ہے بات کو۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے صاحبان ایمان تم پر تمہیں فرض کیا گیا ہے، تم پر دوسروں کو فرض نہیں کیا گیا۔
ہمارا معاشرہ دوسروں پہ تحقیق کر رہا ہوتا ہے اور اپنے اوپر غور نہیں کر رہا ہوتا۔ جب ہم اپنے اوپر غور کرنا شروع کریں گے تو یہ وادی بڑی سنگین ہے، بولنے کے لیے اور کہنے کے لیے آسان الفاظ ہیں، مگر ان پر عمل کا جب مرحلہ آئے گا تو یہ سنگینی ہر ایک کے اللہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی اور ان پر غور کی توفیق عطا فرمائے۔ علم فضیلت کا سبب، دوسرا فضیلت کا سبب ایمان، دوسرا فضیلت کا سبب ایمان۔ کیا مومن اور فاسق برابر ہیں؟ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، سورہ مبارکہ نساء۔ کیا مومن اور فاسق برابر ہیں؟ تو اب قرآن عنوان فضیلت ایمان کو قرار دے رہا ہے۔ جو صاحب ایمان ہوگا وہ صاحب فضیلت ہوگا۔ اگر کوئی مومن ہو جائے تو وہ غیر مومن کے برابر نہیں ہے۔ جو خود ایمان ہو، مولا کائنات کے باب میں یہ لفظ نہیں کہا جائے گا کہ علی مومن ہے، اس لیے کہ ایمان کا آخری درجہ سلمان کو مل گیا۔ ایمان کے آخری درجے پہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فائز ہیں، تو پھر سلمان کا مولا کون سے درجے پر ہوگا؟ تو سلمان کے مولا کو مومن نہیں کہا جائے گا بلکہ امیر المومنین کہا جائے گا۔ واحد ذات ہے جس کا لقب امیر المومنین ہے۔ ائمہ اہل بیت نے روکا ہے، خبردار ہمیں امیر المومنین نہیں کہو۔ معصومین نے جب سنا کسی سے کہ آپ کو امیر المومنین کہہ کے پکارا جا رہا ہے، فرمایا نہیں، ہمارے جد علی امیر المومنین ہے، بس امیر المومنین سوائے علی کے کوئی اور نہیں ہے۔ جی، مومن ہونا یہ فضیلت کی ایک دوسری دلیل ہے۔ ترتیب بھی یہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ اور تیسری فضیلت، عنوان فضیلت، وہ ہے تقوی۔ علم، ایمان، تقوی۔ تقوی پروا اور احساس اور توجہ کو کہا جاتا ہے۔ تقوی احساس، خیال، خوف کو تقوی نہیں کہا جاتا۔ اللہ ڈرنے کے لیے اللہ کا وجود نہیں ہے۔ اللہ کی توجہ، اللہ پر توجہ، اللہ کا خیال، اللہ کی یاد، اللہ کا احساس، اللہ کا ذکر، یہ تقوی ہے۔ اور ایک ایسا وقت آ جائے کہ کوئی ایک لمحہ میری زندگی میں اللہ کے ذکر سے خالی نہ ہو، تو یہ ہے تقوی پروردگار۔ میں اور آپ تو تقوی اختیار کرنے کے لیے دلیلیں، مثالیں، جی اصول، قاعدے، یہ کریں گے تو متقی کہلائیں گے، وہ نہیں کریں گے تو تقوی نہیں ہوگا۔ لیکن جو تقوی کا نصاب مرتب کرے اسے علی کہا جاتا ہے۔ مولا علی نے 110 صفتیں، وہ بھی حمام ابن عبادہ کا دم نکل گیا جو 110ویں صفت پہ مولا خاموش ہو گئے، ورنہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ 110 سے زیادہ صفتیں جاتی۔ وہ مولا کا کلام سن سن کر اتنا اثر لے رہے تھے اپنے اوپر کہ چیخ مار کے روئے۔ دیکھا تو کچھ ہی دیر میں حمام کا دم نکل گیا تھا۔ مولا کی 110ویں صفت پہ مولا کے ایک چاہنے والے کا دم نکل گیا۔ کیا معلوم کہ ابھی یہ سلسلہ اور آگے بڑھتا؟ جی، ہم پر بھی اس زمانے کے صحابہ کرام کا احسان ہے، جس نے جتنا برداشت کیا اتنا یہاں تک پہنچ گیا۔ جی، اور جو برداشت نہیں کر پائے وہ وہیں رک گئی، وہ بات وہیں رک گئی۔ خطبہ شقشقیہ مولا علی کی گفتگو سے باہر نہیں ہو۔ خطبہ شقشقیہ، مولا خطبہ دیتے دیتے ایک مرتبہ مولا خطبہ دے رہے ہیں، حضرت ابن عباس کہتے ہیں ساری زندگی جس خطبے کے ناتمام رہنے کا افسوس کروں گا وہ یہ خطبہ شقشقیہ ہے۔ اگر علی اسے مکمل کرتے تو کیا سمندر تہذیب، اقدار کا سمندر، اقدار مرتب کر کے دیے مولا نے، تہذیب مرتب کر کے دیے اس خطبے کے اندر۔ فرمایا میں ساری زندگی افسوس کرتا رہوں گا اس خطبے کے ناتمام ہونے کا۔ ناتمام کیسے ہوا؟ مکمل کیوں نہیں ہوا خطبہ مولا کا؟ مولا خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص کھڑا ہو گیا، یا علی میں بصرے سے آیا ہوں، آٹا نہیں مل رہا۔ حضرت نے اپنے حضرت مالک اشتر کو مخاطب کر کے کہا کہ وہاں ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے کچھ گفتگو کی، حضرت نے فرمایا ان کے لیے فلاں انتظام کرو، فلاں انتظام کرو۔ ممبر پہ تشریف فرمایا حضرت، بصرے کے لوگوں کے آٹے کا انتظام حضرت فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ
دعا فرمانے لگے تو آوازیں آنا شروع ہو گئیں، یا علی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ فرمایا ہاذہ شقشقۃ، یہ ایک بات تھی میں نے کہہ دی، بس اس سے زیادہ نہیں کہوں گا۔ یہ کہہ کے ممبر سے اتر آئے۔ ابن عباس کہتے ہیں اس خطبے کے ناتمام رہنے کا جتنے مجھے افسوس ہوگا، ساری زندگی کسی اور چیز کا افسوس نہیں ہوگا۔ بے محل گفتگو کرنا یہ بہت ساری چیزوں کی راہ میں رکاوٹ ہے ہمارے معاشرے کے اندر آج بھی۔ اب وہ صاحب اگر تھوڑی دیر اور رک جاتے، آٹے کے مسئلے کو بعد میں بیان کر دیتے کہ جب مولا ممبر سے اتر آتے تو خطبہ بھی پورا ہو جاتا، انہیں آٹا بھی مل جاتا، لیکن انہوں نے آٹے کے مسئلے کو اٹھا کر ایک علم کا جو ایک سیلاب تھا نا، معرفت کا جو سیلاب تھا، اسے بہنے سے روک دیا۔ جنگ بدر 20 سال کی عمر مولا کائنات کی جنگ بدر میں، جوانی کا عین جوانی، شباب، مکمل شباب، 20 سال کا سن و سال ہے جنگ بدر میں، اور علمدار لشکر اسلام مولا علی ہیں۔ مولا علی کو نبی نے علم دیا ہے عین جوانی میں۔ جی شاید اس میں ایک پیغام سرکار کی سیرت سے یہ ہے کہ جوان بنو علی جیسے، تو سارے امور تمہارے حوالے ہو جائیں گے۔ اپنے زمانے کی ذمہ داریوں کو ادا کرو، جوانی دکھاؤ۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا پچھلی سے پچھلی مجلس میں کہ جوانی دیوانی کو نہیں کہتے، جوانی معرفت کو کہتے ہیں۔ اگر جوان پر معرفت غالب آ جائے تو وہ پھر لا فتح الا علی کہلاتا ہے۔ ہماری زندگیوں کے لیے بڑا حسین باب ہے۔ جی میدان بدر کے اندر ہیں، میدان بدر میں ایک بہت بڑا پہلوان ہے ابن نوفل کے نام سے۔ سرکار دو جہاں نے، یہ تاریخ اسلام میں واحد شخص ہے جس کے لیے ہاتھ اٹھا کر بد دعا کی تھی، یا اللہ اس سے ہمیں نجات دے، اس لیے کہ اس کا ایک خاص روب تھا، ایک خاص اس کے اندر جلادیت تھی، اس کی ایک خاص شہرت تھی، اور پہلی جنگ تھی۔ حضرت کے ذہن مبارک میں یہ تھا کہ مسلمان کہیں اس سے مروب نہ ہو جائیں، تو فرمایا کہ یا اللہ اس نوفل سے ہمیں نجات عطا فرما۔ جنگ چلتی رہی، بدر کی جنگ چل رہی ہے۔ جیسے ہی مولا کائنات نے نبی کی زبان مبارک سے یہ دعائیہ جملہ سنا نا کہ اس نوفل سے ہمیں نجات عطا فرما، تو مولا میدان میں چلے گئے، قلب لشکر میں جا کے نوفل کو مار کے واپس آ گئے۔ کچھ دیر کے بعد سرکار نے پھر سوال کیا کہ حملہ وروں میں نوفل نظر نہیں آ رہا، تو حضرت نے برابر سے ہی کھڑے ہو کر آواز دی، یا رسول اللہ میں تو بہت دیر پہلے اسے مار آیا۔ اس وقت روایت کہتی ہے کہ سرکار دو جہاں نے علی کو سینے سے لگایا اور کہا کہ یا علی میں نے تمہیں علمدار اسی وقت کے لیے بنایا تھا۔ جو علی شجاعت میں، بہادری میں، جہاد میں اس درجے کا حامل ہو کہ جو اپنے اوپر بھی اتنا ہی تسلط رکھتا ہو جتنا غیر پر تسلط رکھتا ہے۔ بھائی دشمن کے سینے پہ چڑھ بیٹھنا یہ دشمن پر غلبہ ہے، اور سینے سے اترنا یہ اپنے اوپر غلبہ ہے۔ اور ایک ہی میدان میں علی نے جہاد مان نفس بھی کیا ہے اور جہاد مال غیر بھی کیا ہے، کہ دشمن سے جہاد ایسے ہوتا ہے اور اپنے آپ پر قابو ایسے پایا جاتا ہے۔ علم، ایمان، تقوی اور جہاد یہ 4 عنوان فضیلت ہیں، اور علی بن ابی طالب ان تمام فضائل میں سب سے افضل نظر آتے ہیں۔ بس عزیزوں میں نے آپ کو بہت زحمت دی، چلیے اپنے ذہنوں کو کچھ دیر کے لیے کوفہ لے چلیے۔ ماہ مبارک رمضان ہے 40 ہجری کا، 40 ہجری کا رمضان۔ مولا مختلف ایام، مختلف دنوں میں بارہا مکررن یہ کہتے رہے کہ یہ مہینہ میری شہادت کا مہینہ ہے۔ اشاروں میں بات کر رہے ہیں۔ خضاب خریدنے والے سے کہا کہ تم نے خضاب داڑھی کے لیے خریدا ہے؟ ہاں، ہماری داڑھی تو ہمارے سر کے خون سے رنگین ہوگی۔ عید میں کتنے دن رہ گئے؟ آج کون سی تاریخ ہے؟ 21 تاریخ کے بعد، 21 رمضان کے بعد جو زندہ رہے گا وہی عید کرے گا۔ یہ اشارے مولا اس مہینے میں دیتے رہے۔ روایت کہتی ہے کہ مولا کے
مولا کو تلواروں اور زنجیروں کی آوازیں آنے لگیں۔ مولا حسن کو بلا کے فرمایا بیٹا میں محسوس کر رہا ہوں کہ کوئی ہمارے دروازے پر موجود ہے، کوئی مجمع ہمارے دروازے پر موجود ہے۔ مولا امام حسن نے فرمایا بابا دروازے پر آپ کے چاہنے والوں کا ایک کثیر مجمع جمع ہے۔ حضرت باہر گئے تو کیا دیکھا، 40 علی کے صحابی ہیں جنہوں نے تلواروں کے دستوں پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور سب سے آگے آگے جناب حذیفہ یمان ہیں، مولا کے ایک سچے پکے صحابی، اور باقی صحابہ کرام بھی، باقی علی کے جانثار بھی ان کے ساتھ موجود ہیں۔ مولا نے فرمایا حذیفہ کیا بات ہے؟ کہ مولا مسلسل آپ اشاروں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کوئی مارے گا، مولا ہماری زندگیوں پہ تف ہو کہ ہمارے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی مارے گا۔ مولا بتائیں وہ کون لوگ ہیں جن سے آپ کو اندیشہ ہے کہ وہ آپ پر حملہ کریں گے؟ ہم وہ دن اپنی زندگی میں نہیں دیکھنا چاہتے جس دن علی کے اوپر کوئی حملہ کرے اور ہم کچھ نہ کر پائیں۔ میرے مولا نے حذیفہ کے جذبات کو محسوس کیا، فرمایا حذیفہ یمان بتاؤ میں تمہارا کون لگتا ہوں، کیا لگتا ہوں، میں کون ہوں؟ فرمایا آپ میرے امام ہیں۔ فرمایا مجھے امام مانتے ہو؟ کہا مولا امام مانتا ہوں۔ کہا واپس گھر چلے جاؤ، واپس گھر چلے جاؤ اور اپنے سارے ساتھیوں سے کہو کہ تلواروں کو رکھ دیں۔ یہ 18واں روزہ تھا۔ حذیفہ یمان کہتے ہیں کہ میں گھر گیا تو میری زوجہ نے مجھ سے کہا کہ اگر علی کو کچھ ہو گیا اور قیامت میں فاطمہ زہرا نے مجھ سے پوچھا کہ تیرے شوہر نے میرے علی کو کیوں نہیں بچایا، تو میں سیدہ فاطمہ زہرا کو کیا جواب دوں گی؟ تو حذیفہ یمان نے بتایا کہ ابھی ہم علی کے دروازے سے آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تلواروں کو رکھ دو اور اپنے گھروں میں رہو۔ عزادارو 19واں روزہ مسجد کوفہ، علی بن ابی طالب حالت روزہ میں ہیں، نماز واجب پڑھاتے ہوئے پہلی رکعت کا پہلا سجدہ مکمل کیا۔ علی نے جب دوسرے سجدے کے لیے سر سجدگاہ پہ رکھا تو ایک مرتبہ اس ظالم نے، جس کا نام عبد الرحمن ابن ملجم مرادی ہے، مرادی قبیلے کا تھا، اس نے تلوار فضا میں بلند کی، اور وہ تلوار جسے زہر میں بجھا کر زہر العالود کیا تھا وہ مولا کے فرق اقدس میں مارا۔ عزادارو ایک مرتبہ پیغمبر نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا تھا حسین کی وجہ سے، تو صحابہ کرام سوچ رہے تھے کہ کہیں کوئی واقعہ تو پیش نہیں آ گیا، اور ایک مرحلہ یہ بھی آیا کہ علی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، تو کچھ دیر کے بعد محسوس کیا گیا کہ علی کے سر پہ تلوار لگ چکی ہے۔ میں رونے والوں سے ایک سوال کروں گا کہ ابن ملجم نے ایک ضرب ماری یا ایک سے زیادہ ضربیں ماری؟ ابن ملجم نے اس جگہ ضرب ماری ہے کہ جہاں خندق میں علی کے سر پہ چوٹ لگی تھی اور میرے مولا کا سر کھل گیا تھا۔ جب ضربت ماری نا تو سر کھل گیا۔ ابن ملجم نے ایک ضرب ماری۔ اس کے دو سبب ہو سکتے ہیں رونے والوں، دو سبب ہو سکتے ہیں۔ ایک سبب تو ابن ملجم کے ایک ضرب مارنے کا، کئی ضربتیں نہیں ماری، کئی دفعہ تلوار نہیں اٹھائی، ایک ہی تلوار اٹھا کر مار کر چلا گیا، بھاگ گیا۔ ایک ضربت مارنے کا، ایک ہی ضربت مارنے کا ایک سبب تو یہ ہے کہ ابن ملجم جانتا تھا کہ علی کے چاہنے والے یہاں بہت ہیں، مجھے ماریں گے، مجھے پکڑ لیں گے، بس ایک ہی ضربت مار کے چلا جاؤں، سلام ہو حسین ابن علی پر۔ مارنے والے جانتے ہیں بچانے والا کوئی نہیں ہے، مارنے والے جانتے ہیں حسین کو بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آواز دے کر کہا بیٹا حسن نماز کو مکمل کرو۔ اسی حالت میں میرے مولا نے نماز ادا کی ہے۔ میرے مولا حسن نے اپنا امامہ کھول کر بابا کے سر پر باندھا تاکہ وہ جو تکلیف ہے اس میں کمی واقع ہو۔ مولا محراب مسجد سے ٹیک لگا کر، تکیہ لگا کر بیٹھے، اپنی نماز اسی نشستہ حالت میں مکمل کی۔ امام حسن نے نماز جماعت کو مکمل کیا۔ مولا علی علیہ السلام کو اپنی آغوش میں اٹھا کر امام حسن اور امام حسین لے کر چلے۔
अज़ादारों जब पहुँचे हैं ना घर के दरवाजे के करीब तो फरमाने लगे मुझे पैरों पर उतार दो, मैं अपने पैरों से चल के घर में जाऊंगा, मेरी ज़ैनब मुझे इस हालत में देख नहीं पाएगी। फरमाया चाहने वालों से कहो कि वो वापस चले जाएं। इमाम हसन ने फरमाया बाबा ये दरवाजे तक पहुंचाना चाहते हैं कि ए हसन मुश्तबा कहीं मेरी बच्चियों की रोने की आवाज़ें घर से बाहर ना आ रही हों। मैं कहूँगा मौला बड़ा एहसास है ज़ैनब की आवाज़ का, यही कूफा होगा, ज़ैनब खुतबे दे रही होगी, ज़ैनब की आवाज़ें लोग सुन रहे होंगे। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला 3 दिन बिस्तरे अलालत पर रहे। तबीब ने मुआयना किया। हजरत के मुआयने के बाद तबीब ने एक जुमला इमाम हसन से कहा, ए हसन मुश्तबा अगर अली को दूध पिलाया जाए तो शायद जहर का असर कम हो जाए। अली इब्न अबी तालिब को दूध पिलाने की ज़रूरत है। अज़ादारों रिवायत कहती है कि अभी ये खबर आम नहीं हुई थी कि दरवाजे पे दस्तक हुई। इमाम हसन ने जाके देखा कूफे के यतीम बच्चे हाथों में कूजे लिए अपने अपने हिस्से का दूध लाए खड़े थे, हमारे मौला को हमारे हिस्से का दूध पिला। अज़ादारों मेरे मौला ने अपने तमाम बच्चों को अपने सामने बिठाया, तमाम बहुओं को, बेटियों को, दामादों को, तमाम मुताल्लिकीन को, भरा घर है ना अली का, सब मौला के सामने बैठे हुए हैं। और मौला ने एक मरतबा दस्तरखान है, इफ्तार का वक्त है, मौला ने फरमाया बेटा हसन मुझे ज़रा तकिया लगा कर मुझे बिठाओ। मौला को सहारा दिया गया, मौला बैठ गए। फरमाया एक ज़र्फ़ में खाना लाओ और एक कूज़े में पानी लेकर आओ। जब खाना और पानी मौला अली के सामने आ गया तो फरमाने लगे बेटा हसन हुसैन कहाँ है? तो बराबर से आवाज़ आई बाबा मैं आपके बराबर में बैठा हूँ। तो एक लुक़मा अपने हाथ से बनाया, हुसैन के मुंह में दिया, कूज़ा पानी का उठाकर हुसैन के लबों पे लगाया और एक जुमला कहा, तुम्हारी माँ ज़हरा ने मुझसे कहा था मेरे हुसैन के खाने और पानी का ख्याल रख। अब ऐसा वक्त आ गया अज़ादारों के मौला की शहादत का वक्त करीब है। मेरे मौला ने इमाम हसन को अपने करीब बुलाया, वसीयतें करना शुरू की। और वसीयतें जब हजरत ने शुरू की तो देखा कि मुताल्लिकीन अहले खाना रो रहे हैं। मेरे मौला ने इमाम हसन की आंखों में आंसू देखे, फरमाया बेटा हसन खबरदार गिरिया नहीं करो, देखो इस उम्मत के तुम जिम्मेदार हो, देखो कितने चाहने वाले इस दुनिया में हमारे रहते हैं, बेटा जो हक की खातिर जीता है उसे ये दिन देखना पड़ते हैं, बेटा गिरिया नहीं करो। फिर एक मरतबा महसूस हुआ कि पैरों पर मेरे मौला के कोई संगीनी है, मौला के पैरों पर संगीनी है। मौला ने कुछ अपना सर उठाकर देखा तो देखा हुसैन पैरों पर सर रखे बैठे हैं और इमाम हुसैन की आंखों से आंसू जारी हैं। फरमाया बेटा हुसैन गिरिया नहीं करो, ऐ मेरे लाल देखो तुम्हारे नाना रसूल मुझे लेने आ गए, वो देखो तुम्हारी माँ ज़हरा मुझे लेने आई है। ऐ मेरे हुसैन अगर नाना ने तुम पूछ लिया कि हुसैन को सब्र की तलकीन करो, तुम्हारी माँ क्या कहेंगी कि हुसैन सब्र की तलकीन नहीं की हुसैन को, ए हुसैन सब्र करो, बर्दाश्त करो। अज़ादारों ये कहते कहते जब मेरे मौला अली ने कहा ना बेटा हसन अपनी बहन ज़ैनब का ख्याल रखना, तो एक कोने से रोने की आवाज़ आई। वो आवाज़ ज़ैनब कुबरा की आवाज़ थी। बेटी का रोना अली को बर्दाश्त ना हुआ। वो जो हसन को कहते रहे कि गिरिया न करो, वो जो हुसैन को कहते रहे कि गिरिया न करो, वो जो अब्बास को कहते रहे कि आंखों में आंसू ना लाओ, ज़ैनब को रोते देखा तो खुद रोने लगे। अली की आंखों से आंसू जारी होना शुरू हुए। मेरे मौला ने ज़ैनब का सर अपने सीने पर रख लिया, इमाम हसन का हाथ अपने हाथ में लिया और एक मर्तबा आवाज दी इन्ना लिल्लाह। एक कोहराम बपा हुआ, बेटियों ने मातम करना शुरू किया, हुसैन और हसन ने गिरिया शुरू किया। रात की तारीकी में मेरे मौला को गुस्ल कफन दिया। रात ही की तारीकी में जनाजा दफना कर वापस आ रहे हैं कि खराबे से कर्राहने की आवाज़ आई। बहुत आपने गिरिया कर लिया, बड़ी मजलिस तवील हो गई, मुझे कुछ देर के लिए और इजाज़त दे दीजिए। एक खराबे से कर्राहने की आवाज़ आई। एक नाबीना फ़कीर है जो हाय हाय कर रहा है, जो आवाज़ें दे दे कर कह रहा है, कोई है जो मेरे दर्द को समझे, कोई है जो मेरी मुसीबत को जाने। मेरे मौला इमाम हसन ने उस खराबे में कदम रखा, करीब जाकर बैठे। भाई तेरी कोई हाजत है? का मैंने खाना भी नहीं खाया है, मुझे दवा भी नहीं मिली है, मगर ना मुझे खाना चाहिए ना दवा चाहिए, मुझे तो मेरा मुनिस ला के दे दो।
کہا کیا ماجرا ہے، کیا ماجرا ہے؟ کہا 3 دن سے میرا مونس ہے جو مجھ سے ملنے نہیں آیا، وہ روزانہ میرے قریب بیٹھتا تھا، میری دل جوئی کرتا تھا، مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا تھا۔ امام حسن نے فرمایا اس کا نام کیا ہے؟ میں ڈھونڈ کر لے آؤں، میں پوچھوں کہ وہ کہاں رہتا ہے، اسے ڈھونڈوں، تلاش کر کے لے آؤں، اس کا نام کیا تھا؟ کہنے لگا اے جوان، اس نے کبھی اپنا نام ہی نہیں بتایا۔ جب میں اس سے پوچھتا تھا تمہارا نام کیا ہے تو کہتا تھا فقیر جالس فقیرا، ایک فقیر ہے جو فقیر کے ساتھ بیٹھا ہے۔ کہ اس کا کوئی حسب و نسب؟ کہ میں نے جب بھی اس کا خاندان پوچھا تو وہ یہ کہتا تھا مسکین جالس مسکینا، ایک مسکین ہے جو مسکین کے ساتھ بیٹھا ہے۔ امام حسن نے فرمایا کوئی نشانی بتا۔ کہنے لگا اس کا لہجہ تیرے لہجے میں بہت ملتا ہے، تیرا لہجہ اس کے لہجے میں بہت ملتا ہے۔ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا بابا علی تھا، وہ فقیروں کو بے سہارا کر گیا، وہ یتیموں کو یتیم کر گیا، وہ اپنی اولاد کو بے سرپرست کر گیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔